अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ ताहिर कादरी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर काफ़ी अरसे के बाद एक मरतबा फिर लाइव आया हूँ। सबसे पहले दुआ गो हूँ कि आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, बिलखुसूस हमारे गज़ा के मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला उनके हाल पर रहम फरमाए, उनकी गैब से मदद फरमाए, उनको फ़तह व नुसरत अता फरमाए। और इसके अलावा भी ज़ाहिर बात है कि जो दीनी काम है वो तो जारी व सारी हैं। ज़ाहिर बात है कि ये काम हमने नहीं रोकना, और दीन की आवाज़, इस्लाम का जो पैगाम है वो दुनिया भर में पहुंचाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो ये काम कर रहा है, और यकीनन आप लोग जुड़े हुए होंगे। सिर्फ पूछना ये था कि इस साल जो रमज़ान ट्रांसमिशन है उसके हवाले से आप लोगों ने क्या सोचा है, कौन से उलमाए कराम को देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, और हमारे कौन से शनाख़ा अहबाब आप चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन पर नज़र आएँ। तो इस हवाले से ज़रूर आप अपनी राय दीजिएगा। तो मैं चाहूँगा कि आपकी राय को हम शामिल करेंगे, और सेगमेंट्स किस तरह के आप देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा, ताकि उन सेगमेंट्स को भी शामिल किया जा सके। तो मैसेजेस का सिलसिला भी जारी व सारी हो गया है। तो आज मैं चाहूँगा कि चूँकि रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से हम आपकी राय ले रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एक मरतबा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त अहबाब के जो हमारे इस पेज से ज़रा दूर रहे हैं कुछ अरसा, तो वो फिर से कनेक्ट हो जाएं, ताकि हमारा पैगाम बहुत आसानी से उन तक पहुंचाया जा सके। तो मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि मैसेजेस भी, आपके कमेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर कोई ख़ास बात आप पूछना चाह रहे हैं, कोई ख़ास सवाल करना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अपने शहर का नाम और अपने मुल्क का नाम भी लिख दीजिएगा अपने नाम के साथ, या अगर आपका नाम आईडी पर आ रहा है तो आपके शहर का नाम लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि कहाँ कहाँ से लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त तैयारी जारी व सारी है, और जितने भी माशरती हमारे जो टॉपिक्स हैं उस पर भी कलाम होगा। अकायद के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम का अक़ीदा है, जो एक मोमिन मुसलमान को पता होना चाहिए, उस हवाले से भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी उलमाए हक़ के ज़रिए। तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो फ़ज़ाइल के हवाले से प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे रमज़ान की फ़जीलत है, रोज़ों की फ़जीलत है, रोज़ों के अहकामात हैं, तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह अवेयरनेस दी जाएगी। क्योंकि चाहत ये होती है कि यार रमज़ान का महीना आया है तो फिर क्यों ना उसी के मुताबिक गुजारा जाए, कि जो इसका एक अंदाज़ होना चाहिए। फिर होता ही है कि यार रमज़ान का महीना गुजर जाता है, फिर हम बोलते हैं यार थोड़ा सीख लेते, समझ लेते, पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, मगर ये एहतमाम बाज़-औक़ात नहीं आप लोग कर पाते। तो इसलिए मैंने कहा चलें यार पहले से आप लोगों को एक पैगाम दे दिया जाए, ताकि दोस्त अहबाब अपने सारे पहले से ही हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ये पैगाम अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे अंदाज से हम पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। वो एक नया सिलसिला जो शुरू किया है वॉइस ऑफ आइडियस, इस हवाले से भी पूछना था कि वॉइस ऑफ आइडियस में आप कौन से शनाख़ा को देखना चाहते हैं, ताकि हम उनके कलाम भी वॉइस ऑफ आइडियस के ज़रिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए शामिल करें। हमारी चाहत है कि जो टैलेंट है, जो ऐसे टैलेंटेड शनाख़ा होते हैं कि जो खूबसूरत आवाज़ें हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा, जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे, उनको हम प्लेटफॉर्म्स दें। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय दें कि कौन से शनाख़ानों को आप हमारे मुख्तलिफ़ इवेंट्स पे, मुख्तलिफ़ जो अय्याम आते हैं बुज़ुर्गों के, सहाबा कराम के, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के, तो कौन से शनाख़ानों के आप कलाम सुनना चाहते हैं वॉइस ऑफ आइडियस के ज़रिए। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनके कलाम भी शामिल कर सकें। बहुत सारे दोस्त अहबाब मैसेजेस कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं पता कि कौन से शहरों से और कौन से ममालिक से कर रहे हैं। तो अगर आप वो भी मेंशन कर देंगे तो आइडिया हो जाएगा, स्पेशली जो एब्रॉड से हमें मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। और चलें ये भी आप चाहें तो बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कलाम कौन सा है। मेरा फेवरेट कलाम रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूँगा,
یہ میرا پسندیدہ کلام ہے، اور سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے مجھے بہت پسند ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، یہ کلام بھی مجھے بہت پسند ہے۔ تو الحمدللہ آپ کا بھی کوئی ان میں سے یا جو آپ پسند کرتے ہو، جو آپ کی چاہت ہو کہ یار یہ کلام سننا ہے، جب آپ نعت شریف سننے کے لیے سرچنگ کرتے ہوں تو آپ سب سے پہلے آپ کی چاہت ہو کہ یار یہ کلام سننا ہے، وہ کلام کون سا ہے؟ تو الحمدللہ میں شہر لاہور میں ہوں، اور یہاں ابھی عشاء کا وقت ہوا ہے، مگر اس سے پہلے 2 اذانیں ہو چکی ہیں جو ہم نے الحمدللہ جواب بھی دیے اذانوں کے۔ تو پہلی جو اذان ہو اس کا جواب دینا واجب ہے، اور اس کے بعد جو اذانیں ہوں تو اس پر کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ اگر گفتگو کریں گے تو کوئی آپ گنہگار ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو آغاز میں جو اذان ہوئی تھی ابھی عشاء کی، تو ہم نے اس کا جواب دیا تھا، اور اس کے بعد ہی میں لائیو آیا ہوں۔ بہت سارے دوست احباب ماشاءاللہ اس وقت شامل ہیں، اور میسیجز کا سلسلہ بھی ہے۔ فیصل آباد سے ہمارے محمد عثمان انصاری بھی اس وقت لائیو موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ تو آج یہ انتظار میں ہوں گے ہمارے، کیونکہ ہم لاہور سے فیصل آباد جا رہے ہیں۔ رات لاہور میں بڑی ہی پیاری محفل کا سلسلہ رہا۔ حافظ کیسر قادری جو ماشاءاللہ میرے شاگرد بھی ہیں، زبردست قاری بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، ان کے ہاں بہت شاندار محفل تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم نے ہنجر وال میں بھی ایک محفل پڑھی تھی امین بھائی کے ہاں، وہ بھی بڑا شاندار پروگرام رہا۔ تو بہت مزہ آیا شہر لاہور میں، اور بالخصوص صبح جب داتا حضور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار گوہر بار میں جب حاضری ہوئی تو وہاں بھی بہت کیفیت، اور پھر فجر کی نماز الحمدللہ وہاں باجماعت ادا کرنے کا شرف ملا، اور نماز کے بعد پھر ہم نے وہاں پر حاضری دی اور قرآن پاک کی تلاوت کی، درود پاک کا ورد کیا، اور اوراد و وظائف پڑھے، اور وہ ایصال کی ہم نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کے بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے ہمارے معاملات آسان فرمائے۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے تو مدینہ پاک کی حاضری کا شرف ملتا ہے۔ تو الحمدللہ عرضیاں پیش کر دی ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اور بہت سارے دوست میسیج کر رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ابھی کچھ دنوں کے لیے میں UK جا رہا ہوں، 21 نومبر سے 26 نومبر تک انشاءاللہ UK میں میرے پروگرامز ہیں۔ یقیناً آپ لوگ اشتہارات وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے، تو وہاں بھی حاضری ہوگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج حافظ طاہر قادری کے آفیشیل فیس بک پیج پر ماشاءاللہ جو 6 ملین پلس فالوورز ہیں، کافی عرصے کے بعد آج اس طرح لائیو آیا ہوں، تو میری چاہت ہے کہ ایک مرتبہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے جو ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی ہے۔ اور اسٹارز کا سلسلہ بھی لوگ کرتے ہیں، تو بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس میں اسٹارز دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، میں اس کے لیے آپ کو کوئی فورس نہیں کروں گا۔ ایسا ہے کہ آج ہم لوگ یہاں لاہور میں نوابی فوڈس والے جو ہیں ہمارے احمد رضا خان، خاص طور پر میں ان کے پاس ابھی یہاں آیا تھا کیونکہ ان کے والد گرامی جو ہمارے بہت محترم اور بڑی دعاؤں سے نوازتے تھے، پچھلے دنوں ان کا رضا الہی سے انتقال ہوا، کافی عرصے سے علیل بھی تھے آپ، تو خاص طور پر ہم تعزیت کے لیے ہمارے احمد رضا خان کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرما ہے ہمارے احمد بھائی۔ تو ابھی ان سے یہی بات ہوئی ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے 3 دن کا مدنی قافلہ کریں، اور مدنی قافلہ جب راہ خدا میں بندہ سفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خاص برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے دوست احباب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عمر شہباز بھی ہیں، حافظ کیسر بھی ہیں، اور ہمارے عمر شاہ صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، معروف نقیب محفل ہیں اور ماشاءاللہ زبردست شخصیت کے حامل ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں لاہور میں خاص طور پر ہم تعزیت کے لیے یہ ہمارے نوابی فوڈس کے جو احمد رضا خان ہیں ان کے پاس حاضر ہوئے تھے، اور ہم نے ابھی دعا بھی کرنی ہے ان کے والد گرامی کے لیے۔ تو پھر یہاں سے سفر ہے فیصل آباد کا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ دین سے وابستہ لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر یہ ایصال ثواب اور
دعائیں اور یہ تعزیتیں اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ کو ملتی ہیں ایسے موقعوں پر. ورنہ جو دنیا دار دوست ہوتے ہیں نا، وہ ظاہر بات ہے اگر آتے بھی ہیں تو صرف ٹائم پاس کرتے ہیں اور وقت گزار کر چلے جاتے ہیں، تو کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ قبر میں جو مرحوم ہوتا ہے اس کو تو ایصال ثواب سے ہی فائدہ ہوتا ہے، خالی فضول باتیں بیٹھ کر کرنے سے یا گپے مارنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو آپ کے مرحوم ہیں ان کو تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اچھے دیندار لوگوں سے. میں تو اس طرح اچھا نہیں ہوں، بہرحال اللہ پاک اپنا کرم فرمائے اور ہمیں اچھوں میں شامل فرمائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک دینی ماحول سے وابستگی تو ہے نا. تو الحمدللہ احمد بھائی کو ایصال ثواب ان کے والد گرامی کے لیے انشاءاللہ ابھی پیش کیا جائے گا. اور جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ میری جو برتھ ڈے آتی ہے تو برتھ ڈے پر میں نے 3-4 سال سے پچھلے دوستوں سے کہا کہ بھائی مجھے وہ کیک کی جو پکچرز ہوتی ہیں یا فزیکلی آپ جو کیک وغیرہ بھیجتے ہیں یا محفلوں میں آپ اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی میں کیک کاٹوں گا، تو میں اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کرتا. کوئی ناجائز والی بات نہیں کر رہا، لیکن پرسنلی میں کو اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. تو میں نے کہا اس سے بہتر ہو کہ آپ کچھ درود پاک کلام پاک پڑھ کے مجھے اس کا ثواب اگر گفٹ کر دیں، تحفہ دے دیں، تو مجھے دنیا و آخرت دونوں جگہ کام آئے گا. تو 3-4 سال سے یہ سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور ابھی میری برتھ ڈے کی تاریخ کے رات 12 بجتے ہیں، یعنی ڈیٹ اسٹارٹ ہوتی ہے اور الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک اور پھر کلمہ پاک کا ورد، دیگر اوراد و وظائف اور قرآن پاک مکمل پڑھے ہوئے بہت سارے الحمدللہ مجھے لوگ بھیجتے ہیں. تو یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے. بس اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اچھے ماحول سے وابستہ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر ہم ایک مرتبہ کسی موقع سے کسی خاص موقع پر آپ کے سامنے لائیو حاضر ہوں گے. امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کر دیا ہوگا تاکہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ حافظ طاہر قادری کا آفیشیل فیس بک پیج سے آپ کنیکٹ ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.